لیں جی، آج ہم حروف کو شکل کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے وہ دہرائی کی ہے، اب ہم جو ہے اس کو ان حروف کو شکل کی مدد سے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ دانتوں کو بھی دیکھیں گے کہ دانتوں کو کے بھی کیا کیا نام ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ دانتوں کا بھی کردار ہے نا حروف کی ادائیگی میں۔ تو پہلے یہ 3 حروف ہیں، یہ جو ہے جوف کے ذریعے سے، یعنی جوف دہن سے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ تینوں حروف بطور حروف مدہ، الف واو یا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعد میں ہم ان کے قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو 2 حروف ہیں حمزہ، ہا، یہ 2 حروف اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی سینے کی طرف والا، یہ سینے کی طرف والا حصہ ہے نا، تو ان سے سینے کی طرف والے حصے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں عین اور حا، یہ دونوں حروف وسط حلق، یعنی گلے کے درمیانی حصے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کو جو ٹوٹکا بتایا تھا وہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، جب انسان کسی ایسی کرسی پر بیٹھتا ہے جس کی ٹیکی یہاں تک، گردن کی یہاں تک لگتی ہو، اور پیچھے اپنے منہ کو پیچھے کی طرف دھکیلے گا تو یہ جگہ ذرا آگے ہو جائے گی، یہ والی جگہ۔ تو یہ عین اور حا جو ہے ادا کرنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ بالکل جگہ کم رہ جائے گی، تو بس تھوڑا سا کوشش کرنے سے عین اور حا ٹھیک ادا ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کسی بھی صورت میں صحیح ادا کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہیں 2 حرف غین اور خا۔ اب یہ آپ اپنے گلے کے اندر نشانیاں اسی طرح لگاتے جائیں، اس طرح آپ کو یہ حروف یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ غین اور خا، یہ دونوں حروف ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ ساتھ ساتھ نام لکھے ہوئے ہیں عربی میں، تو یہ بھی یاد کرتے جائیں۔ تو یہ دونوں حروف پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ ان کی صفات پڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ یہاں سے ادا ہوں گے جہاں سے زبان کی جڑ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح قاف، زبان کی جڑ اور کوے سے متصل تالو سے جب ٹکرائے گی زبان تو جو ہے یہ حرف قاف ادا ہوگا، اور اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح کاف، یہ زبان کی جڑ سے تھوڑا سا پہلے اس کی ادائیگی ہے، اور اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی تکلف بس نہ کیجیے گا، یہ بالکل ٹھیک ادا ہوتا ہے۔ جب کوئی تکلف کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قاف بن جاتا ہے، اور جب قاف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر لوگ قاف پڑھتے ہیں، لیکن اس پر بہرحال کوشش کرنی پڑتی ہے، اس پہ کوشش نہ کیجیے گا۔ پاکستانی لوگوں کی قاف ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ اردو بولتے ہیں، ہندوستان کے بھی ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک بولیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی جیم، شین، یا، یہ تینوں حروف وسط لسان، یعنی زبان، لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور حرف غاد، یہ زبان کی سائیڈ، یعنی حافہ لسان، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے جب یہ لگے گی تب یہ حرف غاد جو ہے صحیح ادا ہوگا۔ اور یہ جو ہے اس کے 3 طریقے ہیں، یا تو دونوں سائیڈوں سے زبان کی جو سائیڈ ہے وہ لگے اوپر والی داڑھوں کے کناروں سے، یا جس سائیڈ سے آسانی ہو، یعنی دائیں سائیڈ سے بھی لگائی جا سکتی ہے، بائیں سائیڈ سے بھی، اور تیسرا طریقہ دونوں سائیڈوں سے بھی لگائی جا سکتی ہے، تب یہ غاد حرف صحیح ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیں جی 3 حروف لام، نون، را، پڑھ کے بھی ذرا غور کیجئے گا زبان کی نوک کہاں پہ لگ رہی ہے۔ تو یہ اپنا زبان کا کنارہ، اوپر والے جو دونوں دانت ہیں ان کے جو مسوڑے ہیں زبان کا کنارہ وہاں پہ لگائیں گے، یہ نوک ہے اس کی اوپر والی جگہ، یہ والی جگہ لگائیں گے، تب یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہیں جی قا، دال اور تا، یہ تینوں حروف زبان کی اب نوک لگے گی اوپر والے دانتوں کی جڑ سے، تب یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، قا، دال، تا،
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 3 حروف ہیں وا، ذال، فا، ثا. ٹھیک ہے جی. یہ تینوں حروف اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے سے زبان کو پھیلا کر اس کی نوک لگائیں گے، تب یہ تینوں حروف صحیح ادا ہوں گے. وا، ذال، ثا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ 3 حروف صاد، سین، زا، اوپر اور نیچے والے دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی جو نوک ہے یہ ہلکی سی درمیان میں ٹچ کریں گے تو سیٹی کی آواز سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. تو بچوں کو پڑھائیں تو وہ تو سیٹیاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ بچوں کا معاملہ بچوں والا ہی ہوتا ہے. ہاں جی. اور آخری 4 حروف فا، با، میم، واو، یہ چاروں حروف ہونٹوں کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. تو اب آپ یہ اسکیچ اپنے دماغ میں بٹھا لیں آرام سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں دانتوں کی کیفیت. تو یہ بھی تجوید کے سبق کا ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک قسم کی معلوماتی چیز ہے. اس کو آپ بے شک رٹا بے شک نہ لگائیں، بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھ لیں بس. اوپر والے دونوں دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں اور اسی طرح نیچے والے دونوں دانتوں کو بھی ثنایا کہتے ہیں. اب یہ تالو آپ کو دکھایا گیا ہے، تالو دکھایا گیا اوپر والا، تو نیچے والی زبان نہیں دکھائی گئی، یہ نیچے والی سائیڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اوپر والے دونوں دانتوں کو بھی ثنایا کہتے ہیں اور نیچے والے دونوں دانتوں کو بھی ثنایا کہتے ہیں. اوپر والے دونوں دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے دونوں دانتوں کو ثنایا سفلا. اور یہ جو ساتھ والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے رباعیات. تو یہ 2 اور نیچے والے اسی کے بالمقابل جو دانت ہیں وہ 2، 4 دانت، یہ بھی 4 یہ بھی 4، ان کو رباعیات کہا جاتا ہے. اسی طرح یعنی دودھ کے دانت بھی کہا جاتا ہے. تو اچھا، اس کے بعد ہیں جی یہ نوکیلے دانت، ان کو انیاب کہا جاتا ہے. تو یہ بھی 4 دانت ہوتے ہیں، 2 اوپر کے 2 نیچے کے. اسی طرح یہ 4 دانت، 2 اوپر کے 2 نیچے کے، ان کو وواحک کہا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ 3 دانت، اپنا 3 دانت نہیں 3 داڑیں، اور ادھر سے 3 داڑیں، اور اسی طرح نیچے 3 داڑیں اسے ایک سائیڈ کی، نیچے 3 داڑیں دوسری سائیڈ کی. تو یہ 12 داڑیں ہو گئیں. ان سب کو اغراس کہا جاتا ہے. ہنسنے کے لیے ویسے ان کو پیسنے والے دانت بھی کہہ دیتے ہیں، پیسنے والی داڑیں. صاحب ظاہر کھانا کھایا جاتا ہے تو پیس دیتی ہیں یہ. اور یہ ان کو 4 داڑوں کو ان کو نواجز کہتے ہیں، مضبوطی سے پکڑنے والی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. یہ آج ہمارا ایسے سمجھیں، آگے تو ہم قواعد نہیں پڑھے ہم نے، لیکن یہ ہے کہ معلوماتی لحاظ سے یہ جو ہے ہماری ایک قسم کی دہرائی بھی ہو گئی اور کچھ چیزیں آپ کو نئی بھی سامنے آ گئیں. ٹھیک ہے جی. آج کا ہم یہاں تک ہی اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.